نماز ہو، چاہے عصر کی ہو، چاہے وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ہوں، چاہے تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں ہوں۔ اور کئی علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی وہاں پہ احرام کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور عام طور پہ پبلک میں یہی بات مشہور ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ احرام کے نام پہ الگ سے 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اس بارے میں واضح طور پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد نیت کی جا سکتی ہے، میقات پہ کوئی بھی نماز پڑھ لی ہے۔ تو بہرحال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مکہ کی طرف نکلتے تھے تو آپ شجرہ والی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے، اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کو میرے پاس ایک آنے والا آیا، یعنی کہ جبریل علیہ السلام خواب میں آئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھی۔ میقات الحلیفہ میں ایک وادی ہے، وادی عقیق، وہ بابرکت وادی ہے، آپ کو حکم دیا گیا وہاں پہ نماز پڑھی۔ تو اس نماز کا تعلق اس وادی سے ہے، لیکن اس نماز کو عمرے کے احرام کے ساتھ جوڑا گیا ہو، ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لیے نکلتے تھے شجرہ والی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ وَإِذَا رَجَعَ، جب مکہ سے واپس آتے، صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ، پھر بھی آپ ذی الحلیفہ میں نماز پڑھتے۔ اچھا آپ بتائیے ابھی کون سی نماز ہے؟ آپ تو واپس آ رہے ہیں، کیا آپ بھی کہیں گے کہ احرام کی نماز ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بابرکت وادی میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے، جب واپس آتے تب بھی ذی الحلیفہ میں آپ نماز پڑھتے۔ ذی الحلیفہ میں کہاں؟ بِبَطْنِ الْوَادِي، وادی عقیق میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَبَاتَ، وہاں پہ رات بھی گزارتے۔ کہاں؟ وادی عقیق، ذی الحلیفہ میں وادی عقیق وغیرہ کے پاس رات بھی گزارتے، حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ اب رات وہاں پہ کیوں گزارتے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب آپ سفر پہ جائیں اور واپس آئیں تو گھر میں اچانک داخل نہ ہو، گھر والوں کو پہلے سے اطلاع ہونی چاہیے کہ آپ آ رہے ہیں، بیگم کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی حکمت آپ نے یہ بتائی ہے تاکہ آپ کی بیگم آپ کے آنے کی تیاری کر لے، اس کو پتہ ہو میرے شوہر آ رہے ہیں، وہ غسل کر لے، اچھے کپڑے پہن لے، خامن کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اچانک رات کو گھر میں داخل ہوں تو آپ کی بیگم کے ساتھ کوئی اور لیٹی ہوئی ہو اور آپ سمجھیں پتہ نہیں کون لیٹا ہوا ہے، اور آپ قتل کر ڈالیں، کوئی اور مسئلہ پیدا کر دیں، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ چھاپا مارنا سفر کے بعد گھر میں، بیگم پہ چھاپا مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جب آپ اپنے شہر میں موجود ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ باہر گئے ہوئے ہیں اور اچانک چھاپا ماریں، یہ والدہ کے گھر میں تو جائز ہو سکتا ہے جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی، لیکن جب آپ کی بیگم گھر میں موجود ہے تو بیگم پہ چھاپا مارنے کی اجازت، اس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ آ رہے ہیں۔ تو شاید یہ وہ حکمت تھی جس کی وجہ سے آپ جب واپس آتے تو میقات الحلیفہ پہ رات گزارا کرتے تھے۔ اس کے بعد امام بخاری حدیث نمبر 1534، اس کے اوپر باب باندھا ہے امام بخاری نے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العقیق واد مبارک۔ باب ہے یہ اس بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وادی عقیق بابرکت وادی ہے۔ وادی عقیق کون سی وادی ہے؟ حاجی صاحب سے پوچھیں، حاجی صاحب وادی عقیق کون سی وادی ہے؟ بابرکت وادی ہے، وہاں سے برکت محجب رحمت۔ ہاں یہ بابرکت وادی ہے، تو برکت ہے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے نا ایک۔ اچھا زمزم بابرکت پانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ پینا ہے۔ اچھا مسجد حرام بابرکت ہے تو کیا کرنا ہے؟ وہاں کی مٹی اٹھا کے کھانی ہے، نماز پڑھیں گے ثواب پڑ جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ہر چیز کی برکت اس کے حساب سے ہوتی ہے، اور ہمارے لوگ برکت تلاش کرتے ہیں مٹی سے، کوئی بوسہ دے لینے سے، کوئی ہاتھ لگا لینے سے، کوئی رومال لگا لیا، انہی چکروں میں رہتے ہیں۔
نہیں میرے بھائی یہ چیزیں جو ثابت نہیں ہیں ان سے دور رہنا چاہیے. تو برعقیق آپ کہہ رہے ہیں بابرکت وادی ہے. اس کے بعد امام بخاری وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اس بارے میں. تو پہلے بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں نے لی کن سے ہے. یہ بات آپ نوٹ کریں کہ امام بخاری کیسے ہر حدیث سے پہلے بتاتے ہیں کہ مجھے حدیث کہاں سے ملی ہے. کتنی محنت کی ہے علماء کرام نے حدیث کو جمع کرنے کے لیے. بے شک سبحان اسی اللہ. لیے آج ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے. حاجی صاحب آپ تو زیادہ ہی جاگتے ہیں. آپ نے جگایا مبارک ہے جناب. تو میرے بھائی امام بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی، ہمیں یہ حدیث بیان کی امام حمیدی نے. کس نے حدیث بیان کی؟ امام حمیدی عبداللہ بن زبیر ان کا نام ہے. قال حدثنا الولید، ہمارے استاد امام حمیدی کہتے تھے کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے ولید بن مسلم دمشقی نے اور بشر بن بکر التنیسی نے. یعنی کہ امام حمیدی نے یہ حدیث دو استادوں سے لی ہے. امام ولید بن مسلم سے بھی لی ہے اور بشر بن بکر التنیسی سے بھی لی ہے. قال، یہ دونوں استاد کہتے ہیں حدثنا الاوزاعی کہ ہمیں یہ حدیث بتائی تھی شام کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی نے. قال حدثنی یحییٰ، اور امام اوزاعی کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ حدیث بیان کی ہے امام یحییٰ بن ابی کثیر الیمامی نے. قال حدثنی اکرمہ، اور وہ کہتے تھے مجھے حدیث بیان کی ہے اکرمہ نے جو کہ عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے. اور اکرمہ نے یہ حدیث سنی ہے عبداللہ ابن عباس سے کہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے تھے، عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جناب عمر کو سنا. جناب عمر کہہ رہے تھے میں نے نبی علیہ السلام کو سنا. کتنے راوی ہو گئے؟ امام بخاری جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں نا تو امام بخاری اور اللہ کے رسول کے درمیان واسطے ہوتے ہیں راویوں کے. کم از کم واسطوں والی جو روایات امام بخاری کے پاس ہیں وہ 3 واسطے. یہ 3 واسطوں کے ساتھ حدیث اللہ کے رسول تک پہنچ گئی. اور اس کام کے لیے امام بخاری نے بڑی محنت کی ہے. واسطے کم کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے. پرانے علماء کرام واسطے کم کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے تھے. یعنی کہ ایک حدیث امام بخاری کے پاس موجود ہے لیکن جن واسطوں کے ذریعے اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے وہ 5 ہیں یا 4 ہیں. پھر پتہ چلا کہ شام میں ایک بابا جی موجود ہیں 80 سال کے 90 سال کے. اگر ان سے ڈائریکٹ حدیث سنوں تو ایک واسطہ کم ہو جائے گا. اس کام کے لیے مدینہ سے شام کا سفر. حدیث حالانکہ پہلے سے موجود ہے لیکن واسطے کم ہو جائیں. اور اس حدیث میں کافی سارے واسطے جو بھی میں بیان کی ہے اس میں کافی سارے واسطے. امام حمیدی 1، ولید 2، اوزاعی 3، یحییٰ 4، اکرمہ 5، عبداللہ ابن عباس 6، جناب عمر 7 واسطے ہیں. اس کے بعد جناب عمر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوادی العقیق یقول. جناب عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا آپ وادی عقیق میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اتانی اللیلۃ آت من ربی، رات کو میرے پاس ایک آنے والا آیا ہے میرے رب کی طرف سے. بھیجا کس نے ہے؟ یہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام. کون تھے؟ جبریل علیہ السلام. فقالا، تو آنے والے نے آ کر کہا ہے صلی فی ھذا الوادی المبارک، آپ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں. وقل، اور یہ کہیں کہ عمرۃ فی حجہ، کہ یہ عمرہ ہے حج کے ساتھ ساتھ یہ عمرہ بھی ہے. تو اس حدیث سے کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 وادی عقیق کی فضیلت معلوم ہوئی کہ آپ نے اس وادی کو بابرکت وادی قرار دیا ہے. اور بابرکت وادی میں برکت کیسے لینی؟ وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. جیسے کہا جائے ویسے برکت لینی ہے. قرآن پاک میں شفا ہے، شفا کیسے لینی ہے؟ پڑھنے سے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن پاک کی آیتیں لکھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں، بازو پہ باندھ لیتے ہیں. بے قرآن سے شفا لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن پاک میں تو یہ بھی آیا کہ شہد میں شفا ہے. کیوں جی؟ آیت موجود ہے کہ نہیں موجود؟ تو شہد کی بوتلیں گلے میں لٹکا لیں. ہاں کیا کریں گے؟ شہد پیئیں گے تو شفا ملے گی. قرآن پاک میں شفا ہے، کیسے لینی ہے؟ پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے، دم کرنے سے. اور ہم کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہ پڑھیں.
شریعت چاہتی ہے بار بار پڑھیں اللہ کا کلام، اور ہم چاہتے ہیں پڑھنا نہ پڑھے، مولوی صاحب لکھ کر لٹکا دیں ہمارے گلے میں، ہمارے بازو پہ باندھ دیں، پیسے تو لینے ہیں لینے نہیں میرے بھائی۔ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھنے، کیا نام ہے وادی کا جی؟ وادی حقیق۔ اچھا، نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے، تو یہ اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ وہاں پہ جو نماز پڑھی گئی ہے اس کا تعلق عمرے سے ہے کہ وادی سے ہے؟ وادی سے ہے۔ یہ ایسی جیسے آپ سے کہا گیا مسجد قباء میں باوضو ہو کر جائیں، 2 رکعتیں ادا کریں، ثواب ایک عمرے کی طرح ملے گا، یہ ایسے ہی ہے۔ تو وادی حقیق میں نماز پڑھیں، وقل، اور آپ کہیں، کیا کہیں گی؟ عمرۃ فی حجہ، کہ میں حج کے ساتھ ساتھ عمرے کے لیے بھی حاضر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بننے سے پہلے لوگ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کو پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے حج میں حج ہی ہوگا، عمرہ ساتھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی ہوگا، ایک ہی سفر میں حج بھی ہوگا اور عمرہ بھی ہوگا۔ اب اگر عمرہ اور حج ایک ساتھ کیا جائے، میقات پہ حج عمرے کی نیت ایک بار کر لی جائے تو اسے کہتے ہیں حج قران، اور اگر میقات پہ نیت کی جائے عمرے کی، مکہ پہنچ کر انسان عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے اور پھر مکہ سے 8 تاریخ کو حج کی نیت کرے تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ نبی علیہ السلام نے کون سا حج کیا؟ حج قران، اور یہی آپ کہہ رہے ہیں عمرۃ فی حجہ، کہ میں حج کے ساتھ ساتھ عمرے کے لیے بھی حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے حج قران کیا، لیکن لوگوں کو آپ نے بتایا کہ کون سا حج کرو؟ حج تمتع کرو، اس لیے افضل حج جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد علی حدیث نمبر 1535، امام بخاری یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ حدیث کیسے ملی، ان تک کیسے پہنچی۔ کہتے ہیں قال حدثنا محمد بن ابی بکر، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہمارے استاد محمد بن ابو بکر المقدمی نے۔ قال حدثنا فضیل بن سلیمان، اور ہمارے استاد کہتے تھے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے فضیل بن سلیمان النمیری نے۔ قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ بن عقبہ الاسدی نے۔ قال حدثنی سالم بن عبداللہ، اور موسیٰ بن عقبہ کہتے تھے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، صحابی کے بیٹے سالم نے، اور سالم روایت کرتے تھے اس حدیث کو اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں انہ اریا وہو فی معرس بذی الحلیفہ ببطن الوادی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دکھایا گیا۔ کس میں دکھایا گیا؟ خواب میں، جب کہ آپ ذی الحلیفہ کے ایک مقام معرس میں تھے اور وادی عقیق میں تھے، تو آپ سے کہا گیا خواب میں انک ببطحاء مبارکہ، آپ ایک بابرکت میدان میں ہیں۔ آپ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ ایک بابرکت میدان میں ہیں۔ وقد اناخ بنا سالم، موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر جو ہیں انہوں نے ہماری سواریوں کو وہاں پہ بٹھایا جہاں پہ عبداللہ بن عمر اپنی سواری کو، اونٹنی کو بٹھایا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر کہاں بٹھاتے تھے اپنی اونٹنی کو؟ عبداللہ بن عمر اپنی اونٹنی کو وہیں پہ بٹھاتے تھے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، جہاں پہ آپ اپنی اونٹنی کو بٹھایا کرتے تھے، جہاں پہ آپ آرام کیا کرتے تھے۔ اور یہ جگہ جو ہے یہ اس مسجد سے نیچے ہے جو مسجد وادی عقیق میں بن چکی ہے۔ لوگوں کے درمیان جو وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور راستے کے درمیان میں ہے، یہ جگہ لوگوں کے درمیان اور راستے کے درمیان میں ہے، اور ان کے درمیان میں ہے، سینٹر میں ہے، وسط میں ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی احادیث اور آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ بیان کرنے میں کس قدر گہرائی میں جاتی ہیں۔ کہاں پہ اونٹنی بٹھائی، اونٹنی بٹھانے کی جگہ کہاں کہاں پہ ہے، باقاعدہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خود بھی کوشش کرتے ہیں بعد میں کہ وہیں پہ آرام کریں جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کیا تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وادی عقیق بابرکت وادی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری ایک اور باب باندھتے ہیں
اور یہ آج کے درس کی آخری حدیث ہے. امام بخاری کہتے ہیں باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب، کہ احرام میں حاجی یا عمرہ کرنے والا اگر اپنی چادروں پہ خلوق نامی خوشبو لگا بیٹھے تو اس کپڑے کو 3 دفعہ دھوئے. کتنی دفعہ دھوئے؟ جہاں پہ خوشبو لگی ہے اس جگہ کو 3 دفعہ دھویا جائے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قال ابو عاصم النبیل، یہ حدیث بیان کی ہے ابو عاصم النبیل الضحاک بن مخلد نے. قال اخبرنا ابن جریج، اور ابو عاصم النبیل کہتے تھے کہ ہمیں یہ حدیث بتائی ہے عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج نے. قال اخبرنی عطا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بتائی تھی عطا بن ابی رباح نے، کہ صفوان بن یالا نے یہ حدیث عطا بن ابی رباح کو بتائی تھی. اور یالا کہتے ہیں جناب عمر سے، یالا بن امیہ ایک صحابی کا نام ہے، وہ جناب عمر سے کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں جی؟ یالا بن امیہ. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب عمر سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ارینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یوحا الی. یالا کہتے ہیں جناب عمر سے کہ میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں. کون سا منظر؟ کہ جب اللہ کے رسول پہ وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھائیں. یہ مطالبہ کون کر رہے ہیں جی؟ اور مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ عمر سے. جناب عمر سے. ان کو پتہ ہے جناب عمر اللہ کے رسول کے خاص شاگرد ہیں، خاص ساتھی ہیں، تو یہ اگر چاہیں تو مجھے یہ منظر دکھا سکتے ہیں. قال یالا بن امیہ کہتے ہیں فبینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ، نبی علیہ السلام جعرانہ مقام پہ تھے. کس مقام پہ تھے؟ جعرانہ مقام پہ. ومعه نفر من اصحابہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کا ایک گروہ بھی تھا. جاءہ رجل، تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا. فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف ترى فی رجل احرم بعمرۃ وهو متضمخ بطیب، آپ کی اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے جس نے عمرے کی نیت کر لی ہے لیکن خوشبو کے ساتھ آلودہ ہے؟